السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور گزشتہ 3 سے 4 دن پہلے خان صاحب نے جب پشاور سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا اور 25 تاریخ کا اعلان کیا تھا تو جو باڈی لینگویج تھی خان صاحب کی وہ کافی انتھوزیاسٹک تھی، کافی ڈفرینٹ تھی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کل پولیس نے جگہ جگہ چھاپے مارے اور حکومت اور اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا گیا، اور کل جب اس رٹ کو دکھانے کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے جگہ جگہ چھاپے مارے ہیں، کیونکہ ظاہر خونی انقلاب کا لفظ استعمال کیا گیا اور کہا گیا کہ خونی انقلاب لائیں گے، خونی لانگ مارچ کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ بالکل ٹھیک تھی، حکومتی ایجنسیز جو تھیں وہ تیار تھیں، حکومتی ادارے تیار تھے، ہمارے جو سیاستدان تھے وہ بھی تیار تھے، حکومت بھی تیار تھی کہ اس لانگ مارچ کو پوری پرمیشن دی جائے اسلام آباد پہنچنے کے لیے. اور ان کا رائٹ ہے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اگر اختلافات رکھتی ہے، اگر اپنے رائٹس کے لیے نکلتی ہے تو سڑکوں پر نکال سکتی ہے اور اپنے فالوورز کو نکال سکتی ہے ساتھ. لیکن جب خونی لانگ مارچ کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، تو اس کے بعد سے حکومت نے بھی بڑا اسٹرکٹ سٹانس لیا ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ حکومتی عہدیداران کی طرف سے یہ بیان صاف واضح الفاظ میں یہ بول دیا گیا اور یہ بیان سامنے آتا ہے کہ کسی بھی صورت حکومت کی اور اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیا جائے گا اور اس خونی لانگ مارچ کو ہر حال میں روکا جائے گا. اور اس جو لانگ مارچ ہے اس کی پرمیشن جو تھی وہ کینسل کر دی گئی، اور آج وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے فوج کو طلب کرنا پڑے اسلام آباد میں، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، اس لانگ مارچ کو روکا جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ فوج کو اختیارات دینے کی بات بھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، 1 مہینے کے لیے لگ بھگ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو سکتا، کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی، اور ہر قسم کی جو گیدرنگ ہے اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اب عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج آج کی ہے اس سے بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، پریشان ہیں، عوام کو کہہ تو چکے ہیں لیکن بلڈ شیڈ ہونے کے خطرے بھی ہیں. اور پھر جس طرح عوام سڑکوں پر نکلے گی، ظاہر ہے عمران خان صاحب کی فالوئنگ تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہم نے دیکھا کہ جلسے بھی بہت اچھے کیے انہوں نے، لیکن اب جو یہ خونی انقلاب اور خونی سیاست کی بات کی جا رہی ہے اس میں عوام بھی کچھ پریشان ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے. آج پریس کانفرنس کی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے اور کہا گیا، عوام کو اکسایا گیا دوبارہ کہ ہر حال میں نکلا جائے، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اگزامپل دیتے ہیں خان صاحب اور کہتے ہیں کہ وہ لگ بھگ کوئی 4000 برطانوی ایجنٹس تھے، 4000 برطانوی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے فوجی تھے جنہوں نے 4 کروڑ عوام پر قابض کیا اور ان پہ قبضہ کیا اور انہیں پاگل بنائے رکھا. یہ بات عوام کو انتشار پھیلانے کے لیے خان صاحب بار بار سٹریس دیتے رہے اپنی پریس کانفرنس پہ اور کہا کچھ بھی ہو جائے آپ سڑکوں پر نکلیں. جبکہ کچھ دن پہلے رپورٹر نے خان صاحب سے سوال کیا کہ خان صاحب کیا بشرا بی بی بھی اس لانگ مارچ کا حصہ بنے گی؟ تو خان صاحب نے بڑی معصومیت سے اور بڑے پیار سے اس رپورٹر کو جواب دیا اور کہا کہ بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہیں، شریف خاتون ہیں، لہٰذا وہ گھر میں رہیں گی، وہ نہیں ان جلسوں کا حصہ بنیں گی. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو جتنی خواتین پی ٹی آئی کی فالوورز ہونے کی حیثیت سے کل لانگ مارچ میں شامل ہوں گی، کیا وہ بازاری خواتین ہیں؟ کیا ان کا تعلق کسی بدماش گھرانے سے ہے؟ کیا ان کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ کیا پھر ان کی کردار کشی جس طرح خان صاحب کی یہ جملوں نے کی ہے کیا پھر بھی وہ خان صاحب کے ساتھ نکلیں گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی پولیس اور رینجرز کافی نہیں ہے، پولیس اور رینجرز کافی نہیں ہے عوام کے اس سمندر کو روکنے کے لیے، یعنی پاکستانی اداروں کے پاس پولیس اور رینجرز کافی نہیں ہے اس عوامی انقلاب کو روکنے کے لیے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے نیوٹرلز کو بھی کہا کہ نیوٹرلز تو بہرحال نیوٹرلز ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ کوئی خاص ایسا سٹیپ نہیں سامنے آنا چاہیے کہ جس سے کوئی مشکلات پیدا ہوں، اور کوئی ایسے سٹیپ نہیں لینے چاہیے ان کو کہ پاکستان کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں. یہ خان صاحب نے 2 ٹوک آج الفاظ میں بتا دیا. ناظرین، 2 دن پہلے خان صاحب نے پریس کانفرنس کی 22 تاریخ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل رہیں. آج کی پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں نیوٹرلز کو کوئی حق نہیں ہے نیوٹرل لینے کا، اور اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ نیوٹرلز کو نیوٹرل لینا چاہیے، یعنی وہ کسی ایک طرف ہو جائیں اور حق کی طرف ہو جائیں. اور حق کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ خان صاحب خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یعنی حق وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں. آج انہوں نے پھر اپنی جو سٹیٹمنٹ تھی 2 دن بعد پھر ایک یو ٹرن لیا. پہلے کہتے ہیں نیوٹرلز کو نیوٹرل لیں، اب نیوٹرلز بیچارے جائیں تو کہاں جائیں، پریشان کر دیا ہے نیوٹرلز کو خان صاحب نے. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ آخر کس شخص سے واسطہ پڑا ہے جس کی ذہنی کیفیت خود عجیب سی ہے، بیچارہ خود سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے اور پھر اپنے ہی بیانات پر وہ یو ٹرن لے لیتا ہے بار بار. اچھا جی، دوسری طرف ایک اور عجیب بات ہوئی، وہ یہ بات یہ تھی کہ اسلام آباد کو بالکل ہائی الرٹ کیا گیا ہے، لیکن
اسلام آباد کے جو جتنے راستے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو وہاں سے مسلسل پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا جا رہا ہے, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. شاید کیا یہ بھی تاثر بن سکتا ہے اس سے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں, وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں, اور ہمارے عسکری ادارے خاص طور پر کسی اور پیج پہ ہیں, ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ کسی اور پیج پہ ہیں, یا پھر آپس میں بھی کوئی ان کا جو ٹسل ہے یا کلیش ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں سے مسلسل پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا جا رہا ہے اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. مگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موقف بھی ابھی کوئی کلیئر سٹانس سامنے نہیں آیا. جس طرح ہمارے فارن آفس اور جس طرح ہمارے داخلہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس پہ صاف واضح کہا گیا ہے کہ جو پاکستان ہے, پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ پہلی پرائیورٹی ہیں, اور اس وقت پاکستان کسی ایسی سچویشن کو نہیں دیکھ سکتا. خاص طور پر کشمیر کا ایجنڈا ایک طرف بہت مسئلہ بنتا جا رہا ہے, بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور پھر آئی ایم ایف کی جو ٹائمنگ ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ٹائم ایسا چوز کیا ہے جان بوجھ کر کہ جس میں یہ دونوں مسئلے سبوٹاج کیے جا سکیں اور نہ آئی ایم ایف والی ڈیل بن سکے اور نہ کشمیر والا جو مسئلہ ہے یہ بھی کسی طرف کروٹ لے سکے, کیونکہ یاسین ملک صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. ناظرین, یہ جو ٹف ٹائم پی ٹی آئی کی طرف سے دیا جا رہا ہے اسٹیٹ کو, خاص طور پہ اسٹیٹ نے اب دو ٹوک الفاظ میں اور یہ کہہ دیا ہے آج کہ کسی بھی صورت چاہے بائی ہک اور بائی کروک اس پوری سچویشن کو روکا جائے گا, اور اس کو کسی بھی طرح روکا جائے گا. فوج بلانی پڑی فوج بلائیں گے اور اسے ایکشن لیا جائے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب نے باہر سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عدالتیں نہیں سوری جیلوں کو انہوں نے کہا ہے جی جیلیں صاف کر لی جائیں اور جتنے مجرم ہیں ان کو ان کے سیلز سے ڈفرینٹ کر دیا جائے اور سیاستدانوں کے لیے اچھے سے سیلز بنا دیے جائیں, ان کو الگ رکھا جائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ سیاست بغیر جیلوں میں جانے سے نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد حکومت نے یہ ٹھان لی ہے کہ اب یہ اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد کے راستوں میں بھی ان کو روکا جائے گا, اور اسلام آباد میں بھی کیا ہوتا ہے یہ کل دیکھنا ہے. کل بہت اہم دن ہے, کل 25 تاریخ ہے, اسلام آباد پہنچے گا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ, اور حکومت پوری طرح تیار کھڑی ہے, اپنی فورسز کو بھی تیار کھڑی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں ان کو بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ناظرین, ایک آخری بات کرتے ہوئے میں اس کو ریپ اپ کروں گا, وہ یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس بہت ساری لاشیں ماضی میں رہی ہیں, ان کے کارکن مارے گئے ہیں, ان کے لیڈرشپ کو مارا جا چکا ہے, اور پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کیا لاشوں کی سیاست ڈھونڈ رہی ہے پاکستان میں؟ یہ جو خونی انقلاب کا ذکر کیا جا رہا ہے, کیا پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ بہت سی لاشیں پی ٹی آئی کے گھر سے بھی اٹھیں اور بہت سے تابوت اٹھائے جائیں تاکہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اسے مضبوط کیا جا سکے؟ مجھے دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.